اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار ارنی تو مجھے دکھا کیف تحیی الموتى تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ سوال کیفیت کے متعلق تھا، کیفیت کے متعلق، یعنی امکان کے متعلق نہیں، یعنی یہ نہیں تھا سوال، یہ نہیں تھا کہ تو کر نہیں سکتا یا اللہ مجھے تیری قدرت پہ یقین نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ علم الیقین تھا، عین الیقین چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے اس کیفیت کو، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ سوال کیا کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں، یعنی کہ آپ ایمان نہیں لاتے اس پر یا مطمئن نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی میں خود اپنی آنکھوں سے ان مراحل کو دیکھ لوں کہ ایک مردے کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، بس آپ 4 پرندے لیجئے۔ اب وہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ مفسرین ان کے نام ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیے، ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین نام مختلف پرندوں کے نام ذکر کر دیتے ہیں، مرغ ہے، کوا ہے، کبوتر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے اور بھی کچھ پرندے ہیں جن کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں نہیں آتا۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، بس آپ 4 پرندے لیجئے، فصرہن الیک، پھر آپ ان کو مانوس کر لیں اپنے آپ سے، ہلا لیں انہیں تاکہ وہ آپ کو پہچان لیں، یعنی ان کو مانوس کریں، وہ آپ کو پہچانیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر، یہاں کچھ عبارت معذوف ہے، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے کو، ہر ان میں سے ایک حصے کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھ دیجئے، پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکاریے، پھر آپ انہیں بلائیے، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ہلت ملت کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر آپ انہیں بلائیے، یاتینک سعیا، تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کتنی سرعت ہے، بس آپ نے پکارنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو پکاریے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ اڑ کر چلے آئیں گے، دوڑتے ہوئے آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، آپ انہیں خود دیکھ لیں گے تاکہ آپ کی آنکھوں کو یقین ہو جائے، آپ کو عین الیقین کا درجہ بھی مل جائے۔ وَعْلَمْ، اور خوب جان لیجیے، وَعْلَمْ، اور جان لیجیے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، حکیم، دانا ہے، کمال درجے کی اللہ تعالیٰ دانائی رکھتا ہے۔ تو ایک طبی قوانین جو ہیں اس میں عام طور پہ اس کے تحت کوئی شخص تو نہیں دیکھتا کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، تو نبی صاحب ایمان ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ سوال کیا کہ اللہ میں علم الیقین کے بعد عین الیقین چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹکڑے بنا کر پرندوں کے، پھر ان کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، پھر صرف فقط آواز دینے پر ان پرندوں کے اجزاء الگ ہو کر باقاعدہ جسم بن کر، جسم کی بناوٹ جو پہلے سے موجود تھی جس طرح سے تھی اسی طرح سے ہو کر، پھر ان میں اللہ تعالیٰ روح بھی پھونک دے گا۔ یہ اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی جلدی کے ساتھ ہوگا، اتنی جلدی ہوگا کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو پا نہیں سکتے، فہم نہیں ہے ہمارا، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے، اس میں یہ اللہ کی قدرت نہیں آ سکتی، اس لیے ایمان لانا ضروری ہے، فقط ایمان، یقین ہو اس پر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ انسان کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو پیدا کیا، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، یعنی عدم سے وجود میں لایا، اور پھر زندگی عطا کی۔ زندگی گزارنے کے بعد انسان کی موت واقع ہوتی ہے، تو ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لایا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟
اس عقیدے پر یقین رکھنا. حقیقت میں یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. ایک نئی زندگی ہے, ایک نئی دنیا ہے. اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا میں ہم نے داخل ہونا ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہلے کی طرح دنیا میں جیسے وہ تندرست تھے, صحت مند تھے, اسی طرح سے دوبارہ سے زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا. پھر جنت اور جہنم ہے. یہ اہل ایمان کا, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یاد رکھیں, اس زندگی کا ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ خود مسبب ہے, اسباب بناتا ہے. ان پرندوں میں جان, روح پھونکنا, ان کے اجزاء کو بنا دینا, اس میں اتنی تیزی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے, اس کو پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی صفات پر یقین کرنے کی, غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.